अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब बाखैर वफ़ियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामीन कराम, आज का वीलॉग जनाब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लक़ है। जैसा कि आपने देखा, तमाम अपोजिशन पिछले 15-20 रोज़ से सरगर्म अमल है और आए रोज़ नित नए ऐलानात करती चली जा रही है, लेकिन ताहाल वो रिक्विजिशन जमा नहीं करवा सकी। तो इससे कुछ शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी मुतहर्रिक है और वो भी अपनी वसात के मुताबिक काफ़ी कुछ अपने लोगों को एतमाद दिलाने की कोशिश में है। दरअसल सामीन मोहतरम, हमारे पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, बिलखसूस यहाँ पर जो जमहूरियत है सियासी जमातों में, ये बिल्कुल भी ना होने के मुतरादिफ है। इसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि यहाँ कोई बाकायदा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर इन लोगों को जो अरकान सेलेक्ट होकर आते हैं या उम्मीदवार बनने की कोशिश में होते हैं, या ये कह लें कि जिनका ये टारगेट होता है कि वो आइंदा सियासतदान बनेंगे, तो ऐसा कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है। अगरचे पॉलिटिकल साइंस मौजूद है, लेकिन वो उस तरीके से कवर नहीं करती। वो इसलिए कि वो उसके अंदर जितना भी इल्म है वो सारा ग्लोबलाइज्ड है। हर खिते के एतबार से सियासत तब्दील होती है, कल्चरल सियासत भी बीच में आती है। तो इसकी अशद ज़रूरत है। या अगर एकेडमिक सिस्टम से हटकर जब कोई इलेक्शन लड़े तो या लड़ने की कोशिश करे तो उसके सामने कुछ लाया अमल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जब यही लोग इलेक्ट होकर असम्बलियों में आते हैं और उसके बाद जो यहाँ मामलात होते हैं वो आप पिछले 74 साल से देख रहे हैं। अगर यही सियासतदान डेमोक्रेसी को समझते होते, डेमोक्रेटिक माइंड रखते होते, तो 74 सालों में ये जो उधम मचा हुआ है ये ना होता। आपकी तारीख़ इतनी तल्ख़ है, ये बताती है कि कुल 74 सालों में पाकिस्तान में 33 ईयर्स डिक्टेटरशिप का राज रहा, यानी मार्शलाई दौर 33 ईयर्स रहा। तो बाकी कोई 44 कह लें या 40 कह लें, ये कुछ बनता है, 40 ईयर्स बनते हैं। तो 40 ईयर्स में आप ये देखें कि 22 प्राइम मिनिस्टर्स जो है ना वो यहाँ पे एक्सचेंज हुए, वो आए और गए 22। तो 5 साल का टेन्योर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर होता है। तो उस हिसाब से देखें तो 8 प्राइम मिनिस्टर कुल होने चाहिए थे, लेकिन 8 की निस्बत आप देखें कि 22 प्राइम मिनिस्टर 40 सालों में आए। तो ये क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि सियासतदान ही खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं और कुछ ऐसे सियासतदान जो जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते वो साजबाज करते हैं, और फिर होता ये है कि इस साजबाज के नतीजे में हुकूमतें टूटती हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर्स जो है ना वो तब्दील कर दिए जाते हैं। तो इसका अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो पाकिस्तान को ही होता है। इसलिए कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी, जैसा कि पिछले एक एड्रेस में इमरान खान साहब ने फरमाया था कि वो नहीं है जिसकी वजह से परेशानी बनती है। अगरचे कुछ मामलात में सिस्टम तो चलते हैं लेकिन उस यकसुई से काम नहीं होता। तो यही एक वजह है कि इस दफ़ा भी आप देखें कि 4 साल इस हुकूमत को हो गए, जैसे तैसे करके 4 साल तक ये पहुंच गए। अगरचे इनकी कारकर्दगी उस मयार की नहीं है, लेकिन चौथे साल में अब आकर ये अपोजिशन सारी इकट्ठी हुई है और आज वो तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तैयारी कर रही है। देखा जाए तो इसे एक जो पीरियड दिया जाता है 90 दिनों का, या ये कह लें कि 2 साल का या 2.5 साल का मिड टर्म, उसमें अगर हो जाते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अब चूँकि वैसे ही साल एक रह गया है तो अगले साल वैसे भी जो है ना वो इलेक्शन होने हैं, लेकिन
سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپوزیشن اس وقت کیوں سرگرم عمل ہے۔ بہرحال ابھی تک کی سچویشن یہ ہے کہ پچھلے 15-20 دن سے اعلانات اپوزیشن کرتی چلی آئی ہے، تاحال کوئی خاطر خواہ کامیابی ان کو اس وقت تک نہیں مل سکی۔ آپ نے دیکھا کہ 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم بھی انہوں نے دیا، اب 72 گھنٹے ہو چکے، لیکن ابھی تک کہیں بھی تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ اجلاس اپوزیشن نہیں ہو سکا۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس صورت کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا کس سستی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دعویٰ تو اپوزیشن کا ہے کہ وہ 24 اراکین جو وہ حکومتی ہیں ان کو یہ توڑنے میں کامیاب ہیں۔ یہ ان کی ڈیٹیل کچھ وہ اس طرح بتا رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کے ساتھ بی اے پی کے 5 اور پی ایم ایل کیو کے 5، یہ 24 اراکین بنتے ہیں، لیکن یہ بات کہاں تک درست ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، چونکہ اگر ہم ان پارٹیز کا ماضی دیکھیں تو بڑا بھیانک قسم کا منظر پیش کرتا ہے، خاص کر ایم کیو ایم کا اور پی ایم ایل کیو کا۔ یہ دونوں جماعتیں ہم خیال جماعتیں ہیں اور مفاداتی سیاست یہ کرتی ہیں۔ ان دونوں کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، پچھلی مشرف صاحب کے دور میں بھی یہ اس وقت پیش تھے، اس سے پہلے بھی ان کی یہی سچویشن رہی، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ اب بھی اسی طرح یہ جہاں حکومت ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جا ملیں۔ تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مفاداتی سیاست ہے۔ اب چونکہ 1 سال باقی ہے تو نہیں لگتا کہ یہ لوگ ٹوٹ کر اپوزیشن کی جھولی میں آ گریں، اس لیے کہ انہیں بھی اندازہ ہے کہ یہاں ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف دیکھیں اگر ہم تو پیپلز پارٹی کراچی سے اسلام آباد مارچ میں اس وقت محو ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ ہر شہر قریہ میں جو ہے نا وہ جلسے ہو رہے ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کا مارچ جاری و ساری ہے۔ شاید یہ جو نو کانفیڈنس موشن ابھی تک پیش نہیں ہوا، اس کی تاخیر کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں تو اس کے بعد شاید یہ کچھ کام کریں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کو وہ ایگزیکٹ ٹائم نہیں دینا چاہ رہے کہ اس طریقے سے کہ ان کی حکمت عملی کچھ اس طرح کی ہے۔ بہرحال اس نو کانفیڈنس موشن کے لیے کل 172 اراکین کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 186 لوگ ہیں، یہ 24 ملا کے 186 لوگ بنتے ہیں۔ اسی طرح حکومت کے پاس اس وقت 179 اراکین ہیں۔ بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ جوڑ توڑ اس وقت زوروں پر ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب شہباز شریف صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب، یہ لوگ بھی چودھری برادران کو جا کر ملے ہیں، اور اسی طرح حکومتی سطح پر اگر دیکھیں تو عمران خان صاحب بھی چودھری برادران سے جا ملے ہیں، اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو اعتماد کا یقین دلایا ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن کو بھی اعتماد کا یقین دلایا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کی مفاداتی سیاست ہوتی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرف پلڑا بھاری ہے، یہ اسی طرف جھکیں گے۔ خیر فی الحال تو وہ حکومت میں ہیں تو وہ کوشش کریں گے کہ اسی کو جاری ساری کیا جائے، اور اچھی بڑی پوسٹوں پر بھی ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے ایک اجلاس بھی طلب کیا کابینہ کا، اس کے اندر انہوں نے اپنے لوگوں سے خطاب کیا اور اعتماد کا ووٹ انہوں نے ایک طرح سے لے لیا، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حکومت کہیں جانے والی نہیں ہے۔ اسی طرح پرویز خٹک صاحب کا ایک بیان سامنے آیا، ان کا فرمانا ہے کہ جی میں حکومتیں توڑنے اور جوڑنے کا ماہر ہوں۔ تو پھر شیخ رشید صاحب حسب سابق کہہ لیں یا حسب معمول کہہ لیں، بڑے شعلہ بیانی سے کام لیتے ہیں اور بڑے فکرے جو ہے نا وہ منتخب کرتے ہیں بڑے اچھے قسم کے۔ تو ابھی انہوں نے یہ فرمایا کہ ہنوز دلی دور است، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اب امید نہیں ہے۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب بھی گرج چمک کرتے رہتے ہیں گائے بگائے،
تو ان کا بھی فرمانا ہے کہ اگر ان کے پاس بندے پورے ہیں تو اجلاس ریکوزیشن کیوں نہیں کرتے. خیر یہ سیاسی بیانات بھی ہوتے ہیں اور ڈیفیوز کرنے کی کوشش بھی ہوتی ہے دوسرے فریق کو. بہرحال یہ سلسلے جاری و ساری ہیں. اور ایک طرف پشاور کال کا بھی کوئی ذکر ہو رہا تھا لیکن پتہ یہ چلا کہ جی وہ شرلی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک آفیشل نے باقاعدہ بیان بھی دیا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور دیکھنا بھی یہی چاہیے. اگر نہیں ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. سیاسی پارا البتہ دونوں اطراف گرم ہے. امکان خارج از امکان نہیں کہ ابھی اپوزیشن نے چالیں چلنی ہے اور حکومت نے بھی چال چلنی ہے. دیکھیے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. سامعین محترم، یہ آج کا ویلاگ تھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. کوشش کریں کہ چینل سبسکرائب کرتے رہیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں. میرے ساتھ آپ کا رابطہ صرف انہی دو ہی صورتوں میں ممکن ہے. آپ اپنے کومنٹس بھی دے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.